بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی یہ ایک سوال ہے کہ بال بڑے کرنے تو ویسے ہی پسند نہیں ہے، ناخن بڑے کرنے پسند نہیں ہے، لیکن ان 10 دنوں میں ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں ناخن اور بال جس نے قربانی کرنی ہے، یا اس کے علاوہ مطلب یہ لوگوں کو کیوں نہیں بال کاٹنے یا ناخن کاٹنے؟ اوکے، سو اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن ہے وہ جب اذان دیتا ہے تو وہ مؤذن سب سے نمایاں ہوگا حشر کے میدان میں، کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا، اب مؤذن تو ایک ہی ہوتا ہے پورے علاقے میں جو مسجد میں اذان دیتا ہے، تو باقی کیا کریں گے؟ تو باقی کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر مؤذن کہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ مطلب آپ ہی کی بھی نیت تھی کہ میں اذان دوں، لیکن اب لڑائی ہو جائے گی نا، مؤذن تو ایک ہی ہے، تو لیکن آپ کی نیت ہے کہ میں بھی اذان دوں گا، تو آپ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آپ اس کے پیچھے پیچھے دہراتے ہیں، آپ کو نیت پہ ملتا ہے۔ اب ابراہیم موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ ماننے والے تھے اور قحط چل رہا تھا، تو ایک ماننے والے نے کہا کہ اگر میرے پاس آج اتنے پیسے ہوتے تو میں پورا کھانا لے کے یہ غریبوں میں اور یہ اپنے علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا جہاں پہ قحط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی سے بتایا کہ اس بندے کو اس کی نیت کا اجر مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے نا کہ کس کو اس نے وسائل والا بنایا اور کس کو اس نے وسائل والا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو جس کو وسائل والا نہیں بنایا، کیا اس کے دل میں نہیں آ سکتا کہ یا اللہ میں ملک کی خدمت کرتا، لوگوں کی خدمت کرتا، میں میں بھی نیکیاں کماتا؟ پر اگر اس کی نیت ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس نیت پہ نہیں دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرے پاس تمہارے خون یا کھالیں یا گوشت نہیں آتا، میرے پاس تمہاری نیت آتی ہے۔ اب اس پوائنٹ کو واپس لے کے جاتے ہیں کہ بال کیوں نہیں کاٹنے اور ناخن کیوں نہیں کاٹنے؟ مطلب 10 دن پریکٹس کرو، جیسے رمضان میں کھانا کیوں نہیں کھانا، اب نفس کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا، لیکن روزے میں کیوں نہیں کھانا کھانا؟ وہ ٹریننگ ہے آپ کی۔ 10 دن آپ نے اس کانسیپٹ میں واپس چلا جانا ہے جس کانسیپٹ میں وہ قربانی کا فارمیٹ تھا۔ قربانی کا کیا فارمیٹ ہے؟ قربانی کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خاص سوچ میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ کے آئے تھے کہ یا اللہ میں کوئی بھی اپنی محبوب ترین چیز آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور وہ ابھی سوچ وچار میں تھے کہ ان کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی مطلب ایک خواب تھا میرا، لیکن نبی کا خواب وہ روحانی طور پہ اللہ کی قرب میں ہوتا ہے، وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے، وہ کسی بھی عالم میں ہوتا ہے، اس کی روح کہیں بھی ہوتی ہے، تو وہ سچی جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو دوسرے دن پھر وہ خواب دیکھتے ہیں، تیسرے دن ان کو وضاحت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو حج کی ترتیب ہے، حج کی ترتیب کے اندر پہلے جو ایام ہیں اس کو ان کا میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا کہ جب حاجی نکلتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ میدان میں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو غالباً اب میرے ذہن میں پھر نام نکل گیا۔ اچھا، تو اب وہ جب اس میدان میں پہنچتے ہیں تو اب یہ اس کیفیت میں واپس آ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دو۔ پھر ان کو وضاحت ہوتی ہے کہ اچھا وہ تو بیٹا ہے میرا، تو اسے کہتے ہیں عرفہ، کہ ان کو اس کی پہچان ہو جاتی ہے، عرفہ کا دن آ جاتا ہے، پھر وہ پہچان لیتے ہیں کہ اچھا یہ ہے، تو پھر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ چلو اب میں نے آپ کی قربانی کرنی ہے، اور بیٹا کہتا ہے، بیٹے کو پہلے ہی پتا ہے اس بات کا، بیٹے سے بات کی تو بیٹے نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تو میں بھی اس میں آپ کے ساتھ راضی ہوں۔ اب جب رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو پھر شیطان آتا ہے، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور پھر ہم ایسے ہی حج میں بھی پتھر مارتے ہیں، پھر جب وہ اس پہاڑی پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ چھری چلاتے ہیں تو وہاں پہ بکرا آ جاتا ہے، یا بکری یا مینڈا آ جاتا ہے، ویسے ہم بھی مینڈا قربان کر دیتے ہیں، لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام مینڈا قربان کرنے گئے تھے؟ وہ تو بیٹا قربان کرنے گئے تھے۔ میرے لیے خواہش قربان کرنا، میرے لیے اپنی مرضی چھوڑ دینا، میرے لیے اپنا دھیان بدل لینا، میرے لیے اللہ تعالیٰ کے تقاضے پہ، کیونکہ اس کو کچھ تقاضا تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو محتاج ہو، وہ کہتا ہے اگر تم سب لوگ مل کے عبادت کرو تو میری عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سب لوگ مل کے اگر ایک بدکار آدمی بن جاؤ تو میری شان میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب جب اس کانسیپٹ کے اوپر میں دیکھتا ہوں، اور میں پاکستان انڈیا میں کیا کرتا ہوں، میں بکرا قربان کر کے میں ابراہیم علیہ السلام کے برابر خدا نخواستہ آ جاتا ہوں، نہیں، میں نے ان 10 دنوں میں یہ سبق لینا ہے، اچھا خلیل اللہ، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں محبوب الہی کا امتی ہوں، جو خلیل اللہ بھی ہیں، جو کلیم اللہ بھی ہیں، جو ذبیح اللہ بھی ہیں، جو روح اللہ بھی ہیں، وہ کمبینیشن ہے سب کا، وہ سب کے سردار ہیں، میں ان کا امتی ہوں بھائی، اور یہ امتی ہر امتی کا سردار ہے۔ اس امت کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، یہ محمدی ہیں سارے، ہم سارے الحمدللہ محمدی ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو بھول جانا، اپنی روٹین کو بھول جانا، اور اب ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے اپنے آپ کو اگنور کرنے کے لیے؟ آفس جانا نہیں چھوڑ سکتا، کھانا کھانا نہیں چھوڑ سکتا، بیگم بچے نہیں چھوڑ سکتا، چلو یار ناخن نہ کاٹنا، بال بڑھا لینا، تھوڑی سی اپنے اوپر سے بے دہانی برت لینا، اگر تم اتنی بھی کر لو گے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اس کو پتا کہ ہر کوئی ابراہیم جیسا تو نہیں ہے، لیکن اگر تم نیت کر لو گے اور پیچھے دعا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں ان کی اس شفاعت سے یا ان کی نسبت سے ایز اے محمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس مقام کے یا اس گروپ میں شامل ہو جاؤں گا کہ جو اپنی ہر چیز اپنے رب کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ، یہ تو ایک آسپیکٹ ہو گیا۔ پھر عرفات کے بعد
10واں دن یوم نہر ہوتا ہے قربانی کا، پھر اس کے بعد 3 دن ہوتے ہیں پتھر مارنے کے، بار بار اپنے آپ کو اس چیز پہ پکا کرنے کے، اور غالباً جب آپ قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ کا غالباً اب مجھے اس وقت ذہن سے نکل گیا کہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے آپ کا، آج پھر آپ 2-3 دن وہاں رہتے ہیں اور آپ وہ کیا کہتے ہیں پتھر مارتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے پیرلل میں ایک اور چیز بھی ہے، آدم علیہ السلام کی معافی بھی اسی میدان میں ہوئی تھی، اب اس کا جوڑے اس کے اوپر لا کے رکھیں، آدم علیہ السلام کی معافی بھی اسی میدان میں ہوئی تھی کہ وہ جب یہاں پہ آئے، مکہ میں آئے، ان کی معافی ہوئی، پھر عرفات میں یہ اس عرفات کے میدان میں پہنچے، یہاں پہ اما ہوا ملی، ان کی معافی ہوئی، معافی ہونے کے بعد پھر یہ لوگ انہوں نے یہاں پہ تفاسیر میں آتا ہے انہوں نے پھر یہاں قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد ان کو وہ جو ان کی تقوی کا لباس تھا واپس ملا، اور پھر یہاں سے یہ لوگ واپس گئے اور پھر ایک انسان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو غلطی ہوئی تھی اور معافی ہوئی اس میدان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام بھی اس میدان میں، خلیل اللہ بھی یہاں پہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آخری ان کا جب حج تھا، اس حج میں پھر یوم عرفہ والے دن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج انسانیت جہاں سے چلی تھی وہ وقت وہ پہر واپس وہاں پہ آ گیا۔ اچھا، اس کے اوپر ہم اب باقی کے سیشن میں ڈسکس کرتے ہیں، 2 احادیث ہیں، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا کہ بال کیوں نہیں کاٹنے، روزے میں کھانا کیوں نہیں کھانا، اور جب بیگم کے پیریڈس چل رہے ہوں تو کیوں اس کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے، جب کوئی بندہ بیمار پریشان ہو تو اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کی بیمار پرسی کیوں کرنی ہے۔ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے ہمارے اندر کیا میکینزم چل رہا ہے، کیسے میں نے اس انسان کو اس اس احساس اور اس لمٹ میں لے کے آنا ہے کہ جو اس نے میرے ساتھ اس دن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ بال کیوں نہیں کاٹنے ان دنوں میں، لیکن آگے پیچھے کیوں کاٹنے ہیں، آگے پیچھے اس لیے کاٹنے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے گندگی، بٹ ان 10 دنوں میں اپنی گندگی کی بھی پرواہ چھوڑ کے اپنے رب کی طرف دھیان لگا لینا ہے۔ آئی ہوپ کہ مطلب یہ بات کلیئرفائی ہوگی آئی ہوپ انشاءاللہ یہ بات کلیئرفائی ہوگی انشاءاللہ۔ جی 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 حضرت صاحب، ہو گیا۔